بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب کے لیے دعا ہے جنہوں نے مجھے کامنٹ کیے اور دعاؤں کا بولا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دلی سکون عطا فرمائے، آپ کے ناممکن خواہشات پر اللہ تعالیٰ کن کی مہر لگا دے، اور وہ ساری چیزیں جن کے لیے آپ اللہ سے دن رات دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کر دے۔ آپ کی ادھوری محبتیں، آپ کی دوری خواہشیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر راضی ہو جائے اور آپ کو سکون عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں ان نشانیوں کا ذکر کروں گی جن سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ آپ اس شخص کا انتظار کرو۔ آپ کو اشارے دیے جاتے ہیں، آپ کو نشانیاں بتائی جاتی ہیں کہ جس سے آپ سچی محبت کرتے ہیں اور جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جن سے آپ یہ جان سکیں گے کہ آپ کو اس شخص کا انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن آپ نے یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھنی ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو مکمل نہ دیکھی تو آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ آپ کو ان نشانیوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ آج کی یہ ویڈیو انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایسی نشانیوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں کبھی پتہ چلے، کہیں سے پتہ چلے کہ ہم جس شخص کو اپنی دعاؤں میں بار بار مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اس شخص کا انتظار کرنا بھی چاہیے یا نہیں، اور جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی شادی ان کی محبت سے اگر ہوگی تو کب ہوگی، تو کیا ان کو کچھ نشانیاں نظر آئیں گی؟ کیا کچھ اشارے ایسے ہیں جو شادی سے پہلے نظر آئیں گے؟ کبھی کبھی محبت ہمارے دل میں ایک احساس بن کر اتر جاتی ہے، اگر وہ ہمیں نہ ملے تو ہم روتے ہیں، اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور اپنے اللہ سے التجائیں کرنے لگتے ہیں کہ اے میرے رب، اگر وہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو اسے میرے مقدر میں لکھ دے۔ اے میرے رب، میری آزمائشیں ختم کر کے اس انسان کو میرا مقدر بنا دے، اس انسان سے میرے نکاح کے معاملات آسان کر دیں۔ یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ اپنی دعاؤں سے بہتر بناتے ہیں۔ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ہم سے اس لیے دور کرتا ہے کیونکہ وہ فی الوقت ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ چیزیں جب تک ہمارے حق میں بہتر نہ ہو جائیں وہ ہم سے دور ہی رہیں تو اچھی بات ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اپنے رب کے سامنے روئیں، اپنے اللہ سے التجائیں کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو دینا نہیں چاہتا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز آپ سے چھین لی ہے، اور ہرگز ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ وہ تمہیں چیز عطا نہیں کرنا چاہتا یا تم سے وہ ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی ہے۔ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے صبر کا امتحان لیتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اس کے صبر کی آزمائش ہوتی ہے کہ میرا بندہ کس حد تک صبر کرتا ہے اور میرے امتحانوں پر وہ کیسے پورا اترتا ہے۔ محبت سے شادی ہونے سے پہلے آپ کو جو بھی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جو اشارے نظر آئیں گے، ان میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کے دل کو ایک خاص سکون آ جاتا ہے اور دعاؤں میں پہلے سے زیادہ شدت آ جاتی ہے، اور جب اللہ سے آپ اس شخص کو رو رو کر مانگتے ہیں، اس شخص کا خیال دل میں ایک سکون بھر دیتا ہے۔ پہلے دعائیں کرتے تھے لیکن دل میں وسوسوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا تھا، دل میں دعاؤں کی قبولیت کے وہم آنے لگتے تھے، لیکن اب اس شخص کے دل میں ایک خاص قسم کا سکون نازل ہو جاتا ہے۔ جب آپ دعائیں کر کر اٹھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد کرتے ہیں کہ بے شک دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ ہی کی یاد میں ہے۔ تو جب اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون آنے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی وہ دعائیں جو آپ کسی شخص کو پانے کے لیے مانگ رہے ہیں وہ عنقریب قبول ہونے والی ہیں۔ جو محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے اور وہ محبت نہیں ہوتی، وہ آزمائش ہوتی ہے، اور جو محبت تمہیں اللہ کی یاد نہیں آنے دیتی وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، لیکن ایک ایسی محبت جو تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دیتی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ محبت اللہ کی طرف سے چنی گئی ہے، اور آپ کو اس چیز کا اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اس شخص کا انتظار کرو، اس شخص کو اپنی دعاؤں میں مانگتے رہو، کیونکہ اللہ ان قریب آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا۔ کبھی کبھی زندگی میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو محبت ہو جاتی ہے، لیکن وہ محبت رب کی طرف سے اس کے لیے ایک آزمائش بن کر آتی ہے۔
اللہ اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بہت پسند کرتا ہے، لیکن وہ دنیاوی لوگوں کی محبت میں دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے نیک بندوں کو بھٹکنے نہیں دیتا، خود سے دور نہیں جانے دیتا۔ لیکن اگر آپ کی دعاؤں میں شدت بڑھتی جا رہی ہے اور اس شخص کا خیال دل کو ایک سکون دینے لگ جاتا ہے، تو یہ پہلا اشارہ ہے کہ رب آپ کی محبت کو قبولیت کے درجے پر لے کر جا رہا ہے۔ اور اس کی دوسری سب سے بڑی نشانی جو ہے کہ کبھی کبھی آپ کو کسی کو جب بھولنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ اس انسان کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں، کیونکہ اب اس کا ملنا ناممکن آپ کو لگتا ہے، دل بالکل ہار مان جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شخص مختلف اوقات میں بار بار آپ کے سامنے آ جاتا ہے، آپ کی یادوں میں آ جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں کہ وہ راز جو چھپانے سے ظاہر ہوتا ہے اور بلانے سے یاد آتا ہے، تو وہ راز بہت پکا اور بہت سچا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں آپ سے تعلق ضرور ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم کسی چیز کو چاہو، اگر وہ تمہارے نصیب میں ہے تو وہ تم تک ضرور آ کر رہے گی، اگر جیسے ساری دنیا ہی کیوں نہ تم سے دور کرنے میں لگ جائے۔ جب کوئی شخص قدرتی طور پر راستے میں بار بار آتا ہے، خیالوں میں آتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ وہ شخص تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ اس کی تیسری اور سب سے بڑی نشانی جو ہے کہ اگر محبت میں شدت ہو اور سچی محبت ہو اور دل میں سکون ہو اور کسی قسم کی بدگمانی دل میں ظاہر نہ ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے۔ پہلے جو دل بے چین رہتا تھا، اس دل میں ہمیشہ وسوسے پیدا ہوتے رہتے تھے، لیکن اب دل مطمئن اور پرسکون سا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ بدگمانی محبت کو جلا دیتی ہے اور حسن ظن اسے قائم رکھتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کے ساتھ بالکل ویسی ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کے ملنے کی امید ہے اور آپ دل میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا، تو وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں یہ وسوسے آتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعا کبھی قبول ہی نہیں کرے گا، تو پھر وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے ایمان، یقین اور بھروسہ بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ دوری کے باوجود آپ کے اندر وفاداری کے جذبات قائم رہتے ہیں، کیونکہ ایک سچی محبت ہمیشہ وفا پر قائم ہوتی ہے، بلکہ دور ہونے سے تو دل کے اندر زیادہ وفاداریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک سچی اور گہری محبت میں جب انسان کسی سے دور ہو جاتا ہے تو دل اور زیادہ وفادار ہو جاتا ہے، اور وفاداری کہتے ہی اس کو ہیں جو کسی کے سامنے نہ ہونے کے بعد بھی آپ اس کے ساتھ وفادار رہیں۔ قرآن کریم اس بارے میں ارشاد کرتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حضرت واصف علی واصف اس بارے میں فرماتے ہیں کہ محبت کی سب سے بڑی دلیل دور رہ کر وفادار رہنا ہے۔ اگر وہ شخص بہت دور ہے آپ سے لیکن آپ کی دعاؤں میں شامل ہے، آپ کے دل میں ہے، اور پھر بھی آپ اس شخص کی عزت کرتے ہیں، اس کو اپنے خیالوں میں لا کر ہی اس کو آپ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ شخص آپ کے نصیب میں ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کو اپنی دعاؤں میں مانگتے رہو اور اس کا انتظار کرو۔ اور اس کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ آپ کو خوابوں اور استخارے کے ذریعے ہدایت ملنے لگتی ہے۔ آپ کو کچھ ایسے خواب نظر آنے لگتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں، یا اگر آپ استخارہ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں جن سے آپ کو صاف صاف یا واضح اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان آپ کے نصیب میں ہے یا نہیں۔ اگر اللہ آپ کی محبت کو آپ کے نصیب میں لانا چاہتا ہے تو وہ آپ کے دلوں میں خیال ڈال دیتا ہے۔ آپ کے خواب اس طرح سے آتے ہیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں وہ ایسے اشارے دیتا ہے جس سے آپ کو سکون ملتا ہے۔ اگر آپ استخارہ کرنے کے پابند ہیں تو استخارہ میں آپ کو ایسے اشارے ملتے ہیں جن میں سے آپ کو سکون ملتا ہے اور جن سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ وہ شخص آپ کے نصیب میں ہے یا نہیں، آپ کو شخص کا انتظار کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس لیے جب بھی سوئیں تو اللہ سے دعا کر کے سوئیں، ہمیشہ وضو کی حالت میں سوئیں۔ جس شخص کو پانا چاہتے ہیں، جس شخص کا انتظار کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے خیال میں لائیں، اپنے اللہ سے دعا کریں اور وضو کریں اور وضو کی حالت میں سو جائیں۔
یقیناً آپ کو اللہ ایسے خواب، ایسے اشارے ضرور دکھائے گا جن سے آپ یہ جان پائیں گے کہ وہ شخص آپ کے نصیب میں ہے یا نہیں۔ امید ہے کہ یہ ساری نشانیاں آپ کے لیے کہیں نہ کہیں مددگار ضرور ثابت ہوئی ہوں گی اور آپ کو ان سے سکون بھی بہت ملا ہوگا۔ اگر سکون ملا ہے تو کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دلی سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔